حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق. پارا چنار جغرافیائی اعتبار سے آپ سب کو اندازہ ہے کہ یہ ہمارا شمال مغربی علاقہ بنتا ہے، اور اتفاق سے یہ پورا کا پورا پارا چنار ہی کہیے، کورم ایجنسی جس کا کہ صدر مرکز یا کیپٹل آپ کہہ سکتے ہیں پارا چنار ہے کورم ایجنسی کا. یہ اتفاق سے بیشتر کورم ایجنسی جو ہے یہ پوری کی پوری جو ہے وہ داخل ہوئی ہوئی ہے افغانستان میں اور پھر واپس رہی ہوئی ہے. یعنی اس کے تین طرف، اس سرزمین کے تین طرف افغانستان ہے. ایک طرف پاکستان ہے، اور وہی جو ٹل آپ نے سنا ہے کہ ٹل والا علاقہ اگر بند کر دیا جائے، اگر خدا نہ کرے کبھی افغانی جو ہیں وہ اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی آ کے ٹل کے راستے کو بند کر دیں، تو یہ پورا کا پورا پارا چنار یا کورم ایجنسی جو ہے یہ چلی جاتی ہے افغانستان میں. یہاں کے لوگوں نے اپنی مرضی سے پاکستان میں رہنے کا انتخاب کیا تھا، جبکہ افغانیوں کی بڑی خواہش تھی اس وقت کہ یہ افغانستان کا پارٹ رہے. اصل جھگڑا ہے کس بات کا؟ یعنی دو تین چیزیں جو دکھائی جاتی ہیں. مثلا کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی فرقہ وارانہ جنگ ہے، بہت بڑے پیمانے پر اہل سنت بھی ہیں، بہت بڑے پیمانے پر شیعہ بھی ہیں. یعنی اگر آج کی بات کریں 13 لاکھ اس علاقے کی آبادی بنتی ہے کورم ایجنسی کی، جو ہمارے ڈاکومنٹ میں، گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ میں یہ 7-8 لاکھ 9 لاکھ سے زیادہ نہیں لگے جاتے. 13 لاکھ کے اندر تقریباً آدھے شیعہ ہیں اور آدھے غیر شیعہ ہیں. کیا یہ جھگڑا مذہبی بنیادوں پر، فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہے؟ نہیں. جیسے کہ پچھلے اختلافات جو ہوئے تھے یا حالات خراب ہوئے تھے تو موضوع بنا دیا کہ زمینوں کا اختلاف ہے. آیا یہ اختلاف جو ہے وہ کیونکہ زمینیں ساری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہیں، یا آپس میں پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ کہاں سے مومنین کی زمین شروع ہوتی ہے تو کہاں سے اہل سنت برادران کی شروع ہوتی ہے، تو ہم کہیں کہ یہ زمینی اختلافات ہیں. تیسرا کہا جاتا نہیں، یہ قبائل کا مسئلہ ہے، یہاں بنگش ہیں، یہاں توری ہیں، یہاں فلانے ہیں اور پتہ نہیں کتنے قبائل گنوانے کے بعد کہتے ہیں کہ قبائلی جنگ جو ہے نا وہ بھی اصل میں ایک ایلیمنٹ ہے. یعنی یہ 3-4 باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ذرا اس کو تھوڑا سا اور وسیع ہو کے سوچنا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ سرزمین کے جو سطح سمندر سے بہت بلند ہے، وہاں پر پانی کے چشمے، وہاں پر ہر طرح کے غلات اپنی، یعنی دالیں، مونگ پھلی، چاول اور گندم اپنا ہوتا ہے، سرزمین پر ہوتا ہے. عجیب، اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود کہ جہاں برف گرتی ہو ان علاقوں میں اتنی فلیٹ زمین موجود ہے کہ جہاں پر یہ سارے غلات اگتے ہیں. نہیں، صرف غلات نہیں اگتے، اتنی فلیٹ زمین موجود ہے کہ ایک بڑا ایئرپورٹ بنایا جا سکتا ہے. اتنی اعلیٰ زمین ہے پارا چنار کی. تیسرا موضوع، ہر طرح کا پھل پایا جاتا ہے. چوتھا موضوع، ہر طرح کی ڈرائی فروٹس وہاں پر موجود ہیں، پائے جاتے ہیں. سبزیاں موجود ہیں وہاں پہ. سبزیاں اگر خدا نہ کرے نہ سنبھالی جائیں تو اتنا اگتی ہے سبزی کہ اگر اس کو نہ بھیجا جائے فوراً، پنڈی کی منڈی میں آتی ہے ساری، تو خراب ہو جائے ان کا آلو، خراب ہو جائے ان کا ٹماٹر، خراب ہو جائے ان کا مٹر. یعنی یہ ایسی زمین کی جو اتنی سطح سمندر سے بلندی پر بھی ہو اور اتنی زیادہ پیداوار دیتی ہو مختلف چیزوں کی. ایک بات، اتنی بلندی پر بھی ہو اور اتنا فلیٹ ایریا موجود ہو کہ بڑے بڑے جہاز اترنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. 2، بارڈر کے اعتبار سے افغانستان کے بارڈر پر ہو. 3، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے بہترین اور خوبصورت اور مزیدار چشمے یہاں پر پائے جاتے ہوں. 4، پانچواں یہ ہے کہ یہاں کی عوام بہت ہی محنتی، جفا کش اور محب وطن پاکستانی. یہ 4-5 ایلیمنٹ لگایا کریں کہ یہ محب وطن پاکستانی ہیں. اس کا یقین آ جانا چاہیے پاکستانی حکومت اور پاکستانی ایجنسیوں، پاکستانی فوج کو اور پاکستانی عوام کو بھی، کہ جب ایک تو اپنی مرضی سے پاکستان کا حصہ بنے، دوسرا یہ کہ اتنی مشکلات میں ان کو رکھا گیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، کبھی ان کو حقوق نہیں دیے گئے، حقوق کبھی نہیں ملے ان کو، امنیت کبھی ان کو نہیں ملے گا، کبھی ان کے وہ کوٹا ہی نہیں پہنچا جو کوٹا پہنچنا چاہیے تھا جو آپ بقیہ ایجنسیز کو دیتے ہیں. پھر پڑوسی، ان کے پڑوس میں آپ یعنی خطرناک لوگوں کو پالتے ہیں. داعش وہاں پل رہی ہے پڑوس میں، طالبان وہاں پہ پل رہی ہے، تکفیری طاقتیں وہاں پہ پل رہی ہیں، اور اس کے بعد کئی سال کا، کئی مہینوں کا محاصرہ تو رہتا ہی ہے. ایک دفعہ ایسا بھی ہے کہ 4 سال پورا پارا چنار محاصرے میں رہا ہے. 4 سال کوئی عوام، ہماری جو پارا چنار کے رہنے والے لوگ تھے وہ پارا چنار پاکستان کے راستے سے آ ہی نہیں سکتے تھے، وہ افغانستان جاتے تھے. خیبر ایجنسی سے افغانستان میں داخل ہو رہے ہیں، افغانستان میں بھاری پیسہ دے کے اور وہ پارا چنار آ رہے ہیں. یعنی یہ کیفیت 4 سال تک رہی ہے. لیکن یہاں کے محب وطن پاکستانیوں نے کبھی بھی آرمی کے خلاف، کبھی بھی پاکستان کی سرزمین کے خلاف، آپ کی اسٹیبلشمنٹ یا خود ریاست کے خلاف بات نہیں کیا.
وہ ہمیشہ حکومت حکومت اور حکومت کرتے رہے. لیکن بات یوں نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ جیسے آپ سب نے طے کر رکھا ہے. کس سے طے کر رکھا ہے؟ میرا خیال ہے کسی طرف اشارے ضروری ہیں. کس سے طے کر رکھا ہے؟ یعنی جب یہ 4 سالہ محاصرے میں تھے اس وقت یہاں کی قیادتوں سے باقاعدہ امریکہ نے ملاقات کی ہے. آپ میری بات سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. امریکہ سے موجود تھا افغانستان میں. امریکنز نے ملاقات کی ہے آپ کے جو قیادتیں موجود تھیں پارا چنار کی ان سے, اور کہا کہ اگر آپ آج پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کریں تو ہم آپ کو افغانستان کا حصہ بھی نہیں بنائیں گے. ایک آزاد ریاست جو اتنا کلومیٹر کے اوپر مشتمل ہوگی, یہ اس کا رقبہ ہوگا, یہ اس کی لمبائی, اس کی چوڑائی ہوگی, اور ہر طرح کی سہولت ہم آپ کو دے دیں گے. آپ تو یہاں اس دنیا کے اندر جو ہے نا وہ, یعنی اس دنیا میں اس سرزمین کے اوپر آپ جو ہے نا وہ شاید امیر ترین لوگ ہو جائیں گے اس علاقے کے. یعنی اس کے اپنے مفادات تھے کہ وہاں بیٹھے گا تو افغانستان کو رکھے گا نگاہ, وہاں بیٹھے گا پاکستان پہ رکھے گا نگاہ, وہاں بیٹھے گا تو چائنا پہ رکھے گا نگاہ. بہت سارے اس کے اہداف تھے اپنے. لیکن پارا چناریوں 4 سال محاصرے میں ہونے کے باوجود بھی یہاں پر کمپرومائز نہیں کیا, سودا نہیں کیا. یہ ہے تاریخ, یہ ہے ان کی پوٹینشلز. اب اس کے بعد جب آپ یہاں پر آئیے, موجودہ حالات یہ مسلسل ہر تھوڑے عرصے کے بعد کبھی کوئی بہانہ بنا کے, کبھی آج زینبیون کا بہانہ بنایا. آیا اس سے پہلے بھی زینبیون کا مسئلہ تھا جو 4 سال محاصرے میں رہا یہ علاقہ. اس سے پہلے چلے جائیے, جتنی جنگیں اس علاقے پر مسلط رہی ہیں, جتنا پڑوسیوں کی طرف سے, کیا وہ اس وقت بھی زینبیون کا مسئلہ تھا؟ نہیں. آج بھی نہ زینبیون کا مسئلہ ہے نہ پہلے تھا, نہ کبھی. یعنی دوسرے لفظوں میں جو دکھایا جاتا ہے وہ ہے نہیں, جو ہو رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. جو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ علاقہ ہمیشہ انشاءاللہ محب وطن پاکستانیوں کا تھا, رہے گا. اور آپ کو عقل آ جانی چاہیے کہ آپ اس علاقے کے لوگوں کو نا رہنے دیں جس طرح سے وہ رہنا چاہتے ہیں. وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. یعنی یقین کریں, اور انشاءاللہ آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ یہ آپ کی ایک ایسی ریزرو فوج ہے کہ جو آپ سے تنخواہ بھی نہیں لیتی اور کبھی بھی ان بارڈروں سے افغانستان کو پاکستان میں گھسنے بھی نہیں دے گی. یہ اس طرح کی غیور قوم آپ کے پاس موجود ہے اتنی بڑی تعداد میں. لیکن لگتا یہ ہے کہ جیسے یہی بات سب کو بری لگتی ہے. یہی بات نہ اداروں کی سمجھ میں آ رہی ہے, نہ یہ بات وہاں کے مقامی اہل سنت برادران کی سمجھ میں آ رہی ہے, نہ یہ بات جو ہے وہ ابھی تک حکومت سمجھ پا رہی ہے. یعنی آپ نے کھلواڑ کا رکھا ہے اس علاقے سے. کھلواڑ یعنی آپ وہاں لے جاتے ہیں, آدمی کو وہاں پہنچا دیتے ہیں کہ پھر وہ فیصلے کرے کہ آپ کو موقع مل جائے کہنے کا, غدار ہیں, آپ کو موقع مل جائے کہنے کا کہ یہ جو ہے نا وہ کسی اور ملک سے مدد لیتے ہیں, آپ کو موقع مل جائے کہنے کا کہ ان کے جو نعرے ہیں نا وہ پاکستانی نعرے نہیں ہیں. آپ خود آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے کسی قوم کو یہاں تک لے کے جاتے ہیں. اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, اسے تلاش کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ پاکستان کمزور پڑتا ہے. اور کیا ہو اس کے علاوہ کیا نتیجہ نکلے گا کہ پاکستان کمزور پڑے گا؟ پاکستان کمزور ہو جائے, اس میں کس کو, یعنی بینیفیشری کون ہے؟ یہ پاکستانی کمزوری کا اصل فائدہ کس کو ہونا ہے؟ آیا اس کی کمزوری کا فائدہ جو ہے وہ پارا چناری کو ہونا ہے؟ اس کی کمزوری کا فائدہ جو ہے وہاں کے مقامی لوگوں کو ہونا ہے, سرزمین کو ہونا ہے؟ نہیں. دیکھیں, اگر یہ کمزور ہو گیا اسرائیل کو فائدہ ہونا ہے, کمزور ہو گیا امریکہ کو فائدہ ہونا ہے, کمزور ہو گیا افغانستان کو فائدہ ہونا ہے, کمزور ہو گیا تو انڈیا کو فائدہ ہونا ہے. اس کو سمجھیں آپ کہ اگر خدا نہ کرے یہاں کی عوام, غیور عوام, شجاع عوام, اور انشاءاللہ محب وطن عوام, اگر آپ اس کو اس جگہ تک لے جائیں گے تو پھر آپ سوچیں کہ کیا ہونے والا ہے, کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ کوئی اچھی رسم نہیں ہے. پاکستان کے جس حصے میں بھی اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں اچھی رسم نہیں ہے. اب آ جائیے, 2-2.5 مہینے کا محاصرہ ہے. وہ شہادتوں سے نہیں گھبراتے, شہادت تو ان کا ورثہ ہے. یہ بات سمجھ کے رکھیں, وہ حسینی تعداد ہیں, وہ حسینی ہیں, کربلا کے ماننے والے. ان کے لیے شہادتوں کا مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ان کے لیے ہاں جب بچے دوائیں نہ ملنے کی بنیاد پہ, غذا نہ ملنے کی بنیاد پہ, یا ان کی گاڑیوں پہ فائرنگ اور ان کی خواتین اس میں بیٹھی ہوں, یعنی غیرت ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے, نہ کہ شجاعت, نہ کہ الحمدللہ شہادت. یہ ان کے لیے مسئلے نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ کہ جب آپ ان کی غیرت پر ہاتھ ڈالتے ہیں, جب ان کی ناموس پر ہاتھ ڈالتے ہیں, جب وہ اپنے سامنے چھوٹے بچوں کو پریشانی کی حالت میں دیکھتے ہیں, مسائل وہاں پر ہوتے ہیں. یہ گردنیں کٹوانا, قربانیاں دینا, شہادتیں پیش کرنا, یہ پارا چنار کو یہ چیز کمزور نہیں کرے گی. مطمئن ہو جائیں, یہ لوگ اور زیادہ ان چیزوں سے مضبوط ہونے والے لوگ ہیں, اور زیادہ مضبوط ہونے والے لوگ ہیں انشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ عقل آ جانی چاہیے. یعنی اگر کوئی سلوشن اس طرح کا دینا چاہے کہ ہم مظاہرے کرتے رہیں گے تو شاید راستے کھل جائیں, ہم حکومت پر پریشر ڈالیں گے تو شاید راستے کھل جائیں, میرا خیال ہے یہ شاید کسی حد تک بہت ہی مختصر اثر ہو سکتا ہے اس کا بھی ہو پڑے. لیکن بات اصل میں یوں نہیں ہے, بات کچھ اوپر کی ہے, بات کچھ زیادہ ہی بڑی ہے. یعنی جو لوگ اس کو کمزور کر رہے ہیں نا وہ حکومتوں میں نہیں بیٹھے ہوئے. جو اس سازشوں کرنے والے لوگ ہیں نا ان کا تعلق جو ہے وہ موجودہ حکومتی مشینری سے نہیں ہے.
یہ کچھ اوپر کی باتیں کہ جن کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. اگر تو محب وطن پاکستانی ہیں تو ان کو عقل آ جانی چاہیے، اور اگر وہ خود کسی سازش کا حصہ ہیں تو پھر حکومت اور عوام کو عقل آ جانی چاہیے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ جب ہم یہ پروگرام انشاءاللہ نشر ہو رہا ہو اور آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں، خدا کرے کہ انشاءاللہ راستے کھل گئے ہوں. کیونکہ جو مطالبہ آج آپ کر رہے ہیں راستہ کھولنے کے لیے کہ پارا چناری جو ہے وہ اپنا اسلحہ دے دیں، تو یہ ہو نہیں سکتا. آپ کو یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ان کی ناموس ہے، یہ اسلحہ ان کی غیرت ہے، اور یہ ان کے لیے یعنی اس طرح کی ضرورت نہیں جیسے آج ہماری اور آپ کی کہیں خدا نہ خواستہ کوئی اختلافات ہو جائیں، کوئی ڈاکو اور فلاں ڈھمکا تو ہم سمجھتے ہیں اب ہماری ضرورت ہے. یہ والی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اس سرزمین کے لیے، اس سرزمین کے لیے اپنی بقا، جو اس سرزمین کی بقا کی ضمانت ہے، اس کے لیے اس اسلحے کو ضروری سمجھتے ہیں. آپ ان سے ان کی یہ ناموس اور یہ غیرت کبھی نہیں لے سکیں گے، کبھی نہیں لے سکتے. یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ کسی حد تک جو ہے وہ ہم عوام کی حد تک اپنے پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہوں گے. بہرحال ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم سوشل میڈیا پہ اس وار کو لڑ سکتے ہیں، ہمیں لڑنا چاہیے. ہم اگر انشاءاللہ امداد کر سکتے ہیں، ہمیں امداد جمع کرنی چاہیے. ہم اگر وہاں تک وہ رسائی رکھتے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ وہاں تک چیزوں کو پہنچانا چاہیے. بہرحال جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ادا کریں، جو ان کی ذمہ داریاں انشاءاللہ وہ اسے اچھے انداز میں ادا کر رہے ہیں. حق ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا